19ویں صدی میں شمالی ہند کے معروف عالم شاہ محمد اسماعیل دلی کی مشہور جامعہ مسجد کے صحن میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک جلوس نعتیں اور درود پڑھتے ہوئے نبی پاک کے تبرکات لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ شاہ محمد اسماعیل نے احترام میں کھڑے ہونے کی بجائے اپنا درس جاری رکھا۔ جلوس میں ایک شخص نے کہا، مولانا یہ کیا رویہ ہے؟ نبی پاک کے تبرکات کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ شاہ محمد اسماعیل نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ جب ان سے دوبارہ کھڑے ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تبرکات جعلی ہیں، اصلی نہیں۔ دوسرا، میں نبی پاک کا نمائندہ بن کر ان کا پیغام آگے پہنچانے کا فرض نبھا رہا ہوں، اس لیے میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس پر لوگ آگ بگولا ہو گئے، لیکن مسجد میں شاہ محمد اسماعیل کے حامی بھی کافی تعداد میں موجود تھے، اس لیے لڑائی صرف لفظوں تک محدود رہی۔ جلوس میں شامل افراد نے جا کر مغل بادشاہ اکبر شاہ دوم سے درخواست کی کہ شاہ محمد اسماعیل کو گستاخی کی سزا دی جائے۔ بادشاہ نے شاہ محمد اسماعیل کو دربار میں بلایا اور وضاحت مانگی۔ شاہ محمد اسماعیل نے تسلیم کیا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ جب بادشاہ نے انہیں ڈانٹا تو شاہ محمد اسماعیل نے مسکرا کر کہا، جناب میں نے صرف الفاظ میں انہیں جعلی کہا، لیکن آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہر سال یہ تبرکات آپ کے دربار میں لائے جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی اپنا تخت چھوڑ کر انہیں دیکھنے نہیں جاتے۔ بادشاہ اکبر شاہ لاجواب ہو گئے۔ پھر شاہ محمد اسماعیل نے دربار کے ایک وزیر سے قرآن اور صحیح البخاری منگوائی۔ جب یہ کتابیں آئیں تو انہوں نے چند لمحے ہاتھ میں رکھیں، پھر واپس کر دیں اور بولے، یہ بات تو بحث طلب ہے کہ یہ تبرکات اصلی ہیں یا جعلی، مگر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اور صحیح البخاری نبی پاک کا پیغام۔ یہ ان کپڑوں سے زیادہ مقدس ہے جو نبی پاک نے پہنے۔ پھر بھی جب قرآن اور حدیث کی کتابیں لائی گئیں تو آپ میں سے کسی نے احترام میں اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ نبی پاک کی تعظیم ان کے تقدس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی رسم پرستی کی عادت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یقیناً نبی پاک سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف فرقوں، گروہوں اور روایتوں نے اس محبت اور عقیدت کو مختلف انداز میں سمجھا اور اپنے ایمان کا حصہ بنایا۔ جیسے کہ 19ویں صدی کے بر صغیر میں ایک کے لیے نبی بشر ہیں اور دوسرے کے لیے ان کو بشر سمجھنا گستاخی۔ کچھ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلق علم غیب بھی تھا، جبکہ کچھ کے لیے نبی پاک کا یہ تصور کفر تھا۔ کوئی کہتا تھا اللہ چاہے تو نعوذ باللہ سینکڑوں پیغمبر اور پیدا کر سکتا ہے، تو دوسروں کے لیے یہی بات توہین ہے۔ کچھ کے ہاں نبی سے شفاعت کی دعا مانگنا ایمان کا تقاضا تھا، تو دوسروں کے ہاں یہ گستاخی تھی۔ اہل قرآن کا یقین تھا کہ نبی کے اصل الفاظ ہم تک معتبر طور پر نہیں پہنچے، تو کچھ کے لیے یہ کفر تھا۔ کسی کے ہاں نبی کے ساتھ کوئی معجزات وابستہ نہیں تھے، تو دوسروں کے ہاں یہ سوچ ارتداد تھی۔ عقیدت پر ہونے والے یہ جھگڑے بر صغیر کی تاریخ کے سب سے اہم اور شدید ترین اختلافات ہیں۔ ان کا اظہار مناظرہ، تحریر، تقاریر، لان تان سے کیا گیا، یہاں تک کہ تکفیر سے کیا گیا۔ تکفیر اکثر علمی اختلاف کے اظہار کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ قتل و غارت کا سبب۔ چاہے وہ سید احمد خان کے عقائد کی گمراہی پر اشرف علی تھانوی کا تفصیلی مکالمہ ہو، فضل حق خیر آبادی کا شاہ اسماعیل دہیلوی پر گستاخ لیکن بغیر واجب القتل کا فتویٰ ہو، یا مرزا غلام احمد کا اپنے مخالفین پر تکفیر کا مکالمہ۔ سید احمد خان، شاہ اسماعیل، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد، سب پر گستاخی اور کفر کے فتوے لگے، لیکن ان میں سے کسی کا سر قلم نہیں ہوا، سب قدرتی موت مرے۔ شاہ محمد اسماعیل کے 150 سال بعد جون 2000 میں لاہور کے قریبی شہر کامونکی میں توہین رسالت کا ایک الزام اٹھا۔ وہاں بریلوی عید میلاد النبی کی تقریبات منا رہے تھے۔ گھروں، گلیوں، حتیٰ کہ گدھوں اور بکریوں تک کو سجایا گیا۔ نعت خوانی اور قوالیاں جاری تھیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ دن ہر شخص کے لیے خوشی کا دن ہے سوائے شیطان کے۔ اگلے دن اہل حدیث نے اپنی سالانہ سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا اور بریلویوں کو تنقیدی جواب دیا۔ کہا کہ شیطان کو خوشی منانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ کام پہلے ہی اہل سنت کو سونپ چکا ہے۔ پھر بریلوی روایتوں کا مذاق اڑایا اور نبی کے بارے میں عقیدہ حاضر و ناظر کو خدا اور نبی کی گستاخی قرار دیا۔ اس کانفرنس میں 2 بریلوی افراد بھی موجود تھے۔ انہوں نے وہاں موجود اہل حدیث کے ایک اور عالم نواز چیمہ پر الزام لگایا کہ اس نے یہ الفاظ بولے، ہر سانس میں درود اور نبی حاضر، بہنوں دکھاؤ کیا وہ تمہاری کرسی کے نیچے بیٹھے ہیں، کیا وہ یہاں ہیں یا وہاں، حاضر و ناظر، کیا تم انہیں دیکھ نہیں سکتی؟ اس کے جواب میں بریلوی عالم مفتی نعیم نے ایک تفصیلی رسالہ لکھا جس میں انہوں نے اہل حدیث کے عقائد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار دیا۔ پھر ایک بریلوی مولوی مولانا سیالوی نے اہل حدیث کے عقل اور تعلیمی شعور کے دعوے پر تنقید کی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ کلمہ پڑھنا آسان ہے مگر اس پر عمل صرف محبت کے ذریعے ممکن ہے۔ اہل حدیث کے افراد بھڑک اٹھے اور مولانا سیالوی کے بیانات پر پولیس کو شکایت کی جو 295A اور 298 کے تحت درج ہوئی۔ شکایت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اہل حدیث کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔
कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले एक सुलह कमेटी बनाई गई जिसमें पुलिस, इंतजामिया और दोनों जमातों के जिम्मेदार अफराद शामिल थे। लेकिन फिर एक वकील ने मुफ्ती नईम को उकसाया कि वो नवाज चीमा के खिलाफ न सिर्फ 298A और 295A बल्कि 295C का भी केस दर्ज करवाएं। मुफ्ती नईम ने कमेटी से अलग होकर शिकायत दर्ज करवा दी। इस दौरान पुलिस ने अहले हदीस की FIR कबूल कर ली और बरेलवियों के खिलाफ 295A और 298 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकाबले में मुफ्ती नईम ने मस्जिद के लाउड स्पीकर पर आवाज़ लगाई, अहले हदीस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। और फिर बरेलवियों का एक जुलूस थाने पहुंचा और पुलिस पर दबाव डाला कि अहले हदीस के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। उन्होंने नवाज चीमा के बयान की रिकॉर्डिंग भी जमा करवाई। इस दफ़ा पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की और फौरन FIR दर्ज कर ली, ये कहते हुए कि इससे सूरत हाल बेहतर होगी। नतीजा ये निकला कि अहले हदीस के खिलाफ 295A, 298A और 295C जैसे संगीन इल्जामात लग गए। 295C एक ऐसी दफ़ा है जो वापस नहीं ली जा सकती। मुफ्ती नईम इसके बाद तहरीक में तेजी लाए, रिसाले छपवाए, एहतजाज किए, मोहल्ले से चंदा इकट्ठा किया और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ इंतजामिया ने पुलिस तहकीकात में ताखीर की और अवामी एहतजाजों पर पाबंदी लगा दी। इंतजामिया ने मुफ्ती नईम को रसूलुल्लाह की जिंदगी का हवाला देकर माफ़ी की मिसालें दी। उन्होंने यहाँ तक यकीन दहानी करवाई कि अगर बरेलवी जमात अपना 295A और 298A का इल्ज़ाम वापस ले ले तो इंतजामिया 295C भी ख़त्म करवा देगी। इंतजामिया ने यह भी वाज़ेह किया कि रिकॉर्डिंग के मुताबिक नवाज चीमा ने बरेलवी अकायद का मजाक उड़ाया था, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। मायूस होकर मुफ्ती नईम ने अपने बरेलवी उस्ताद से मशवरे के लिए रुजू किया। उन्होंने रहनुमाई की कि मुफ्ती नईम का फ़र्ज सिर्फ इस वाक़े को रियासत की तवज्जो में लाना था और यह कि आखिरी फ़ैसला रियासत के हाथ में है। इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है कि जदीद क़वानीन तौहीन के इल्ज़ाम को मजरू जज्बात की बुनियाद पर दर्ज करते हैं, न कि मतन और उसके मायने पर। यूं रियासत ने एक मुतनव्वे मजहबी रवायत को मस्ख करके अकायद और जज्बात की दर्जाबंदी की। इस निज़ाम के तहत किसी को गुस्ताख करार देने का तरीक़ा ये है, गिरोह ज़्यादा तादाद में हो और अपने मजरू जज्बात का इजहार उस ज़बान में करें जो रियासत के लिए काबिल फ़हम हो, जैसे कि हंगामे, धरने, FIR, ब्यूरोक्रेसी। ये एक इस्तेमारी इजाद है। इस इस्तेमारी बिद्दत का नाम ब्लास्फेमी लॉज है, जो आज पाकिस्तान में सेक्शन 295 से 298 की शक्ल में जिंदा है। 295A उस बिद्दत का नाम है जिसने मजरू जज्बात को तौहीन के जुर्म की बुनियाद बनाया और 1986 में इस बिद्दत में एक और इजाफा हुआ जब एडवोकेट इस्माइल कुरैशी ने 295C का बिल पार्लियामेंट में पेश किया और तौहीन की शक्ल फिर से बदल दी। नीयत की शर्त खत्म कर दी गई। अब बिलवास्ता किनाया या बिलवास्ता इशारे को भी गुस्ताखी करार दिया जा सकता है। यानी अगर कोई गिरोह ये महसूस करे कि किसी की गैर इरादी बात में कोई ऐसा इशारा भी हो जिससे उनके मजहबी जज्बात मजरू हों, तो वो सीधा सजाए मौत का मुतालबा कर सकते हैं, जो कि इस्लामी रवायत के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सियासत ने सब्बे रसूल का मरकज बदल दिया है। अब यह मरकज नबी पाक की शख्सियत नहीं बल्कि किसी मुसलमान शख्स या गिरोह की जज्बात हैं जो कभी भी मजरू हो सकते हैं। यही वजह है कि जहां पूरी फ़िक़्ही तारीख में गुस्ताख़े रसूल की बहस में आपको मजरू जज्बात के अल्फाज नहीं मिलते, आज हर FIR में लोग इस्तेमार के दिए हुए स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अपने मजरू जज्बात की बुनियाद पर सज़ा का मुतालबा करते हैं और इस इस्तेमारी बिद्दत को नाउज़ुबिल्लाह आज खुदा का कानून कहा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर शाह मोहम्मद इस्माइल का इख्तिलाफ राय आज के दौर में होता तो ये सिर्फ एक इल्मी और दीनी बहस तक महदूद न रहता बल्कि एक कौमी बहरान में तब्दील हो जाता। वायरल वीडियोस, मीडिया ट्रायल्स, अवामी एहतजाज और सियासी मुफाद इस मामले को मजहबी इख्तिलाफ से निकाल कर मुकदमे तक ले आते। कानून शाह मोहम्मद इस्माइल को गुस्ताख करार दे देता। अदालतें हजूम के दबाव में इंसाफ में ताखीर करती और वो शख्स जो कभी बादशाहों से मुनाजरे करता था या तो जलावतनी का शिकार होता या जेल में खामोश कर दिया जाता या हजूम के हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठता। और यूं सिर्फ शाह मोहम्मद इस्माइल ही नहीं बल्कि देवबंद की अपनी तहजीबी पहचान भी उनके साथ ही दफन हो जाती। अगर कामोकी का ये वाक़या 200 साल पहले होता तो मसला बहुत जल्द हल हो जाना था। हर गिरोह अपना मौक़िफ़ मुनाज़रात और इल्मी बहस के जरिए बयान करता या एक दूसरे पर लान तान भेजता, और अगर ये मामला हाकिम तक भी पहुंचता तो बादशाह किसी एक या दोनों गिरोहों को मौत की सज़ा देने का पाबंद न होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। जदीद रियासत ने इस रहमत को हमारे लिए लानत में बदल दिया है। तारीखी तौर पर उलमा ने एक दूसरे के जवाब में ऐसी जज्बाती ज़बान में रिसाले लिखे जो आज के दौर में नाकाबिले तसव्वुर हो चुका है।
پاک رہنماؤں کے دشمنوں کے خلاف ایک خوفناک لہردار تلوار، کفار کے کفر پر قہری نیزے، نجدی پیشواؤں کے کفر پر لٹکتی ہوئی تلوار۔ دراصل ریاست اور روایت کا بنیادی لاجک ہی فرق ہے۔ روایتی لاجک تکفیر کو مباحثے کا موضوع بناتا ہے، نہ کہ جرم اور سزا کا سبب۔ جہاں ریاست صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی کی زبان تک محدود رہتی ہے، روایت میں مختلف درجات موجود ہیں جس میں اختلافات کو پرکھا جاتا ہے، جیسے کہ غلط فہمی، غیر معتبر، بدعت، غیر مقبول، بے ادب، گمراہ، فاسق، منحرف، غیر مستحسن، کافر۔ اور پھر اس اختلاف کے اظہار کے کئی طریقے ہیں: فتاوی جات، مناظرات، مباہلہ، تردیدی ادب، خطوط، شاعری، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ سے رکنا۔ ان سب طریقوں میں نہ تو ریاست ہے اور نہ جبر۔ استعمار نے اختلاف کی اس روایت کو تبدیل کر کے ایک بیوروکریٹک زبان میں ڈھال دیا، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ایک قانونی جرم بنا دیا۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سلطنت کے زمانے کو واپس لے آئیں۔ مقصد یہ سوچنا ہے کہ جب یہ اختلاف خطوط، کتابوں، رد کی تحقیقات، مناظروں اور شاعری سے نکل کر FIRs، سرویلنس، کوڈیفائڈ قوانین، میڈیا اور کورٹس تک جاتا ہے تو ہم کیا کھو دیتے ہیں؟ مذہبی حیثیت اور تبلیغ کا معیار علمی مقابلے سے نہیں بلکہ تشدد کی سیاست سے جانچا جاتا ہے۔ یہ زیادتی صرف اقلیتی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں ہے، اکثریت کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے۔ جب ریاست ان سے بار بار اس نئی زبان میں اختلاف کا اظہار کرواتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بریلوی مسلمان بھی اپنی ہی روایت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ روایت جس میں احناف سب رسول کو براہ راست قابل حد نہیں مانتے۔ صرف اس لیے کہ آپ ریاست کے بنائے ہوئے کھیل میں جیت سکیں، اس امپائر کی زبان میں بول سکیں، آپ نے اپنی روایتی فقہ کو الٹا کر دیا، اپنے ہی بڑوں کے قتل نہ کرو کو قتل کرو میں تبدیل کر دیا، بزرگوں کے منہ میں وہ الفاظ ڈال دیے گئے جو انہوں نے کبھی بولے ہی نہیں، تاکہ گستاخی کی تعریف میں نت نئے لفظ ڈال کر ہر اختلافی بات کو جرم بنا لیا جائے، یہاں تک کہ اپنے اجتماعی جذبات، عشق، غم، غیرت، سب کو ریاستی مطالبوں کے تابع کر دیا۔ عشق رسول کے منفرد اظہار جیسے کہ میلاد، قوالی، دھمال، مشاعرہ، ماتم، مجلس، لنگر پہاڑیاں، نعتوں، جلوس، سب کی جگہ ایک ہی تصور رہ گیا ہے: اور چونکہ فتوی یا مناظرے کے برخلاف قانونی فیصلے واپس نہیں لیے جا سکتے، ریاست کسی بھی قسم کا دخل، وضاحت اور توبہ کا رستہ بند کر دیتی ہے۔ جدید ریاستیں صرف نئے قانون ہی نہیں لائیں بلکہ ان میں جذبات کی ایک نئی سیاست لائی ہیں، جہاں جذبات کا مجروح ہونا سیاسی طاقت کا ذریعہ بن گیا۔ یہ مذہب پر حکومت اور اکثریت کا جبر ہے، جس کی وجہ سے اسلامی روایت کی وہ روح ختم ہو چکی ہے جو اندرونی اختلاف کو برداشت کرتی تھی۔